آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو. کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر. کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے. فرمایا میانہ روی اختیار کرو. آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو. کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا. وما تقبل له صلاۃ، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی. آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا. شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا. بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو. اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ. ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. تم نے یہ دعا پڑھی؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما. تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے. شاسع الدار وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد، کو لانے والا بھی نہیں. دوسری روایت کے الفاظ پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرہ، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں. میں نبینا انسان ہوں، اگر پتہ نہ چلے میں کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو کیا بنے؟ ہے اجازت کے گھر میں نماز پڑھنا؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے؟ کہا اذان تو سنتا ہوں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. صحابی 5واں عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں چھپائے جانور اور درندے بھی ہیں. اگر میں اندھیرے میں نکلوں کسی درندے اور جانور کو اپنا شوق پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا گھر میں نماز پڑھ لو؟ آپ نے پھر فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. 6واں عذر لے کے پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا. قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، وجبر سنی، بوڑھا ہو چکا، ورق عظمی، تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو چکی، اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز پہنچتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کہا اللہ کے رسول آواز تو پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا حی اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز. 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے، درندے اور جانور ہیں، اور بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں باریک ہوگی، اجازت نہیں ملی. میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، کسی لانے والے کی ضرورت نہیں، امن کی کیفیت ہے،
کڑیل جوان ہیں، اگر یہ پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن 7واں کون سا عذر پیش کریں گے؟ جب تک مسجدوں کو نماز کے ساتھ آباد نہیں کریں گے اس وقت تک نہ قوم بنے گی، یہ ہجوم رہے گا، نہ یہ قوم و ملت کی بلندی کے نوجوان باعث بنیں گے، اور نہ ہی ان مسجدوں کی دیواروں سے وہ رونقیں نظر آئیں گی جس کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن جو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے 2 انعامات سے نوازا جائے گا، نہ وہ منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آج ابن سماع کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے کوئی بھی نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ آج سعید بن مسیب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا، میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کریں جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ آج معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی عبادت کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن آج یہ مسلمان 24 کروڑ جس وطن عزیز کے اندر ہے، ذرا غور کیجئے نمازی کتنی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نمازی؟ دیانتداری سے بتا کہہ سکتے ہیں؟ 5 کروڑ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز سکھانے کے لیے اگر اللہ نے یہ جگہ دی ہے تو اس کو نماز سکھانے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور ان کو یہ بتائیں جو نماز نہیں پڑھتا معاند ہے، کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، ایسا شخص فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، ولا يرث الكافر المسلم، اگر معاند ہے انکاری ہے اور اسی حالت میں چلا گیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسری اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے جو نمازی تو ہیں لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے محترم بزرگ، وہ میرے پیارے بیٹے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ مخلوق میں سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے تو اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ ان کا طریقہ اور سلیقہ جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا کبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج حاصل نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی شخص عمل کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے۔ میں ادب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں آیا؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ کھولیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، حیال اذنیہ، کانوں کے لو کے برابر لے جاتے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ثم یشد بہما علی صدری، پھر اپنے سینے پہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ جو شخص اپنی من مانی سے نماز پڑھتا ہے جبکہ حکم یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس شخص نے اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، مجھے یہ بتائیے کل قیامت کے دن وہ اس کا اجر کہاں سے لے گا؟ قبول ہی نہیں۔ پیمانہ یہ ہے جب تک اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، جب تک سنت کے مطابق عمل نہ ہو، اس وقت تک قبول ہی نہیں۔ سیدنا حسن بصری اس لیے فرمایا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قابل قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی بھی قول اور عمل نیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ،
اور جب تک سنت کے مطابق نیت نہ ہو، قول نہ ہو، عمل نہ ہو، اس وقت تک تینوں کی کوئی حیثیت قبول نہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، رواداری کا جھوٹا ٹائٹل چھوڑیے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا کام چھوڑو نہ۔ مسلمان ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، صرف اختیار کرنا پڑے گا تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، سب کی چھوڑنی پڑے گی۔ یا اپنا بیانیہ بدل لو یا پھر پکے مسلمان بن جاؤ جو صحابہ کرام بنے تھے۔ وہاں تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں بھوکی مر جاؤں گی، تم گلیوں میں جایا کرو گے، لوگ اشارے کریں گے یا قاتل امی، اوے ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں تو واقعی کھانا چھوڑ گئی ہے، وہ اٹھے تھے سعد اور کہنے لگے یا اماں، میری ماں تم کہہ رہی ہو کہ تم بھوکی مر جاؤ گی اور میں دین چھوڑ دوں؟ لو ان لک 100 نفس، میری ماں ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میری ماں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ منہج اتنا کمزور تو نہیں ہے نا؟ جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرے، ان کو بتائیں نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، اسلام کا دعویٰ بیکار ہے اگر نماز نہیں پڑھتا اور انکار کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھائیں، اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے گھروں میں ہیں ان کو مسجدوں میں لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ مردوں کی نماز گھروں میں نہیں مسجدوں میں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، نبی کی سنت کو ترک کرو گے تو زیادہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، ڈی ٹریک ہو جاؤ گے۔ اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کیا کریں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ میں مسند بزار کی روایت پڑھ رہا تھا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں نماز کے وقت، یہ منافق ہونے کی نشانی۔ پھر انسان نے قرآن پڑھا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لے جایا گیا معراج کے لیے تو میں نے دیکھا مختلف واقعات میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بد نصیب؟ جواب میرا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا تھا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ صاحب سوئے ہوتے۔ آج اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھا جاتا۔ سلف کی حالت تو یہ تھی کہ ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے آج نماز با جماعت رہ گئی تھی۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے، اور وہ رو رہے۔ صحابی اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ کہ ابا جان آج تکبیر اولی رہ گئی۔ صحابی کا جواب سنیے گا لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے میں خوشی ہوتی۔ اب میں نے اونٹنیوں کا نام لیا ہے تو بات کا وزن آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس دور میں اونٹنی جس کا تذکرہ ہوا اتنی قیمتی تھی جتنی V8 آج قیمتی۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے 100 V8 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں، 8 کروڑ 64 لاکھ اس کی قیمت ہے، اور کیز اس کے حوالے کر دی جائیں، دیانتداری سے بتائیے اس کی خوشی کو میسر کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی اس سے زیادہ تھی۔ آج ہمیں کوئی 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو نیند نہیں آتی، لیکن نماز کا پوچھے او بس جی دفتر میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو آپ مشغول نہیں ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے
مار مار کے پھونکے، مار مار کے پھونکے، جب لوہا مولڈ کرنے کے قریب ہوتا ہتھوڑا پکڑتے، آواز آتی اللہ اکبر، وہیں رکھ دیتے، کہتے بس اب اللہ ہی بڑا ہے، میرا کاروبار اور میری دکان بڑی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اسے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج خطباء اور واعظین علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ آپ نے کس طرح ممبر سے نیچے اتر کے فنزل القہقرہ سجدہ کر کے دکھایا، ایک ایک چیز سمجھائیے۔ ہمارے نزدیک نماز آج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، والعیاذ باللہ۔ مسجد کو آباد کرنا ہے تو نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بندوبست کریں۔ سچ کہا میرے محترم شیخ نے، ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ ہیں مسجد کے مالک، آپ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے۔ میں انتظامیہ سے ادب سے گزارش کروں گا